مجھے نہیں لگتا ٹرائل کورٹ میں انہیں سائفر کیس سے ضمانت ملے گی. سائفر کا اب چلان سبمٹ ہونا ہے جس کے بعد ٹرائل ہو جائے شروع ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو کا چلان ہے وہ اگلے چند دنوں میں سبمٹ ہو جائے گا، جس کے بعد ہوں سائفر کا ٹرائل عدالت میں شروع ہو جائے گا اور 1 سے 1.5 ماہ میں ٹرائل مکمل ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب کی اگر سائفر میں ضمانت ہوگی تو 9 مئی میں پھنس جائیں گے. وہ جیل سے باہر نہیں آتے اور اسی دوران ان کا سائفر کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے. اچھا مطلب صاحب حافظ حامد اللہ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ بشرا بی بی کی اسلام آباد جو ہے وہ ایک عرب ملک کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بھی کرنے جا رہی ہیں. تو آپ کے پاس اس حوالے سے اندر کی بات کیا ہے اور ویسے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے اور کوئی عرب ملک جو ہے وہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کرانے میں سنجیدہ ہوگا. میں ملاقات کی تصدیق یا تردید تو نہیں کرتا، لیکن یہ واٹس ایپ گروپوں میں اور پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ یہ بہت بات کر رہے ہیں کہ عمران خان سے جیل میں 6 رکنی وفد ملا ہے عاصم منیر کا، اور فوج بہت پھنس گئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، عمران خان کے علاوہ ملک سنبھال کوئی نہیں سکتا، لہذا فوج عمران خان کے پاؤں پڑ گئی ہے کہ ہمیں معاف کر دو کسی طرح، بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے. اور عمران خان اٹک جیل سے مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں عاصم منیر کو این آر او نہیں دوں گا. دیکھیں یہ سب جو ہے نا پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت جو میری اطلاعات ہیں کوئی عرب ملک، کوئی فارن پاور جو ہے وہ عمران خان کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کی فوج کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں یا کچھ کر دیں. اسی لیے تو جو فارن نیشنل خدیجہ شاہد اس کے لیے نہیں بات کر رہے تو عمران خان کے لیے کس نے بات کرنی ہے. اور مجھے نہیں لگتا یہ بھی بہت قیاس رہی ہیں جی محمد بن سلمان آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ عمران خان کو جہاز میں بٹھا کر لے جائے گا. بھائی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں 10 ستمبر کو محمد بن سلمان آ رہا ہے، 10 ستمبر سے پہلے عمران خان رہا ہو جائے گا. محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پر تب پاؤں رکھوں گا جب عمران خان رہا ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ماحول بنانے کی بات ہے. اور جو پی ٹی آئی کے ٹرولز اور یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کے یوٹیوب انہوں نے تو یہ بھی یوٹیوبرز نے کہہ دیا تھا کہ اٹک جیل کے باہر 50,000 لوگ اکٹھے ہو گئے، عمران خان کو چھڑا لیا گیا. وہاں 4 کتے نہیں اکٹھے ہوئے، 50,000 بندہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ایک سسٹمیٹیکلی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر امید زندہ رکھنے کے لیے. پر مزمل صاحب حافظ حامد اللہ نے تو کہا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. نہیں میں نہیں سمجھتا. حافظ دیکھیے سفیر سے ملاقات ہونا اور بات ہے، ان کا درخواست کرنا اور بات ہے کہ وہ مختلف سفیروں، ویسے تو شاہ محمود قریشی بھی عمران خان کی گرفتاری پر مختلف یورپی ممالک کے سفیروں کو ملے تھے اور انہوں نے یورپی ممالک کے سفیروں کا ناشتہ کیا تھا اور ان سے عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کرنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کرائی جائے، جس کے بعد کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہو گئے. تو سفیروں سے ملنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اگر یورپی ممالک کے 15 ملکوں کے سفیروں سے شاہ محمود ملے تھے تو اب بشرا بی بی نے اگر کسی عرب ملک کے سفیر سے ملاقات کر لیا، ہم نے تو یہ اندازہ لگانا ہے کہ کیا اس ملاقات کے نتیجے میں عمران خان کو کوئی فیور مل سکتی ہے. میرا آپ کے سامنے سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال ہے اور جو 9 مئی کے واقعے کی بعد کی صورتحال ہے، کوئی بھی بیرون ملک اس وقت پاکستان کی فوج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 9 مئی کے ملزمان کو چھوڑ دیں، آپ عمران خان کو چھوڑ دیں. یہ امریکہ بھی کہہ چکا ہے، یورپی ملک بھی کہہ چکے ہیں، سعودی عرب بھی، سب کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لہذا سفیروں سے ملاقاتوں کے ذریعے جو دباؤ ڈلوانے کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے اور ناکام ہو رہی ہے. ناکام ہو رہی ہے. اچھا مطلب 5 سال بعد صدر مملکت کو کیا یاد آ گیا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ میری جو ہے وہ تنخواہ بڑھائی جائے. پہلے ہی ان کی 8 لاکھ تنخواہ ہے، وزیر اعظم سے زیادہ ہے. دیکھیں وہ ایک قانون یہ ہے کہ جی صدر مملکت کی تنخواہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوگی چاہے 1 روپیہ زیادہ ہو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ باقی تنخواہیں ججوں کی بڑھ گئی ہیں، فلاں بڑھ گئی ہیں، تو میری اب کم ہو گئی ہے، تو قانون کے مطابق میری تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بے شک یہ قانون موجود ہے لیکن میں سب سے کم تنخواہ لوں گا.
وہ یہ کہنے کی بجائے وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ میری سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لہذا میری تنخواہ 2 حصوں میں بڑھا دی جائے، 1 جولائی 2022 سے اور 1 جولائی 2023 سے۔ 2 انکریمنٹیں وہ مانگ رہے ہیں۔ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، عارف الوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ میں نے انکریمنٹ نہیں لینی ہے، میں نے تنخواہ نہیں لینی ہے۔ آپ اتنے بڑے ایوان صدر میں رہتے ہیں، پورا انجوائے کرتے ہیں، اوپر سے آپ کو تنخواہ بھی لاکھوں روپے چاہیے، آپ وہ تنخواہ ڈونیٹ کریں۔ آپ، میرا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تو اقدامات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے۔ بہرحال افسوس ہوا عارف الوی صاحب کے اس موقف سے، انہیں اس موقع پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔